الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ کفل مدینہ میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں زبان کی آفات پر کئی ہفتوں سے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل زبان کی اہمیت پر بھی کافی بیان ہو چکا ہے، اور اس زبان کو کفل مدینہ یعنی جسم کے مختلف اعضاء کو، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، مختلف اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے، اسے کفل مدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں۔ اور اس میں ہم نے زبان کو سب سے پہلے لیا، کیونکہ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبان کی آفات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، خاموشی کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، فضول اور بے مقصد کلام سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پھر گناہوں بھری گفتگو کی تو بات ہی کیا کی جائے، جب بے مقصد اور فضول کلام جس میں گناہ نہیں ہے، بے مقصد فضول کلام ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جب اس کلام سے، اس طرح کی گفتگو سے بچنے کی اس قدر ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بعض مقامات پر تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی خاموشی کے فضائل بیان کیے گئے، من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی حکمت اور احتیاط ہے، اور خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آئی، بیان ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہو ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ فرماتے میں نے عرض کیا میں کس چیز سے ڈروں؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے ڈرو۔ تو بہت سی روایات، آیات، واقعات
پھر اس ضمن میں تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور وہ معاشرے کا ناسور جسے آپ ایک نعرے میں بیان کرتے ہیں وہ ہے محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور۔ یہ معاشرے کا ہمارے ناسور ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس سنت و برے بیان میں ہم چغل خوری اور چغل خور سے متعلق کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس اہم ترین موضوع میں ہمہ گوش ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ اس چغل خوری اور اس چغل خور کی وجہ سے کس قدر ہمارے یہاں فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں، اور جو میں نے کہا کہ یہ معاشرے کا ناسور ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بہت سچا آدمی ہے وہ۔ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ جو وہیں تشریف فرماتے، بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، اذهب بالسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس حکایت کو احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس حکایت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اول بات، ہم یہاں پر بادشاہ کا عمل اور سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کا عمل کیا تھا جو فی زمانہ، اگر میں کہوں کہ ہمارے عمل اور ہمارے انداز کو کس قدر یہ چھوتا ہے، اگر اس پر غور کریں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے یا نہ آئے، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس کی تصدیق لینی یا نہ لینی اس پر تو تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ اول ہی خبر پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بات کی ہوگی، اور جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اب بادشاہ تو بادشاہ تھا نا، طاقتور ہوتا ہے، قہر و تسلط رکھتا ہے، وہ تو چلو بات کر گیا کہ یا تم نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی، تو اس نے تو منع کر دیا، میں نے آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات تو نہیں کی۔ لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے نا، ہم تو اب بادشاہ نے یہ کیا یا یہ کیا نہیں کیا اس پر بھی تبصرہ نہیں کرتا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا انداز اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، ہم اس کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے حسد رکھتا ہے، میری برائیاں بیان کرتا ہے، جبکہ ہم نے براہ راست اس سے سنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے اگر کہا ہے
زید نے عمر سے کہا کہ بکر تمہارے بارے میں یہ بات کرتا ہے. عمر کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ بکر کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یہ غور کرے کہ یہ زید جو مجھے یہ بکر کی بات پہنچا رہا ہے یہ چغلی کر رہا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات مجھ تک پہنچانے کی؟ اب اگر کوئی ہم کو یہ بات پہنچاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ یار جس نے مجھے بات پہنچائی ہے اس کو ہم اپنا ہمدرد اصل میں سمجھتے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. وہ کرتا ہوا پچکارتا ہوا محبت سے پیار سے ہمارا زبردست ہمدرد اور ہمارا زبردست خیر خواہ بن کر ہماری ہمدردیاں جیتنے کے لیے اللہ نہ کرے مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے، شہرت کی ہوس کی وجہ سے، منصب کی ہوس کی وجہ سے، کسی بھی ہوس کی وجہ سے ہم سے کسی قسم کا مفاد حاصل کرنے کے لیے یا مفاد نہ بھی ہو تو کم از کم یہ کہ اس کی اپنی عادت بد کا وہ تسکین نفس کے لیے کہ اس کو اس سے اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے کہ میں کسی کی برائی جو مطلب پہنچانی ہے میں اس کے بارے میں پہنچا دوں، اور وہ اس اپنی تسکین کے لیے آ کر ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اس سے چکے ہوئے ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور اس سے ہمدردی اس نے لی ہوئی ہے. اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار بس کیا یار وہ ہے نا اب تمہارے بارے میں جب یہ بولتا ہے نا تو میرے کو بہت غصہ آتا ہے. جب تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، کوئی حاجت شرعی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے. اب چونکہ پہلے سے وہ ہماری ہمدردیاں لیا ہوا ہے، ہماری وہ خیر خواہی والے جذبے کا وہ سارا اس نے ماحول بنایا ہوا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں یار تم سچ بولتے ہو، تم سچے ہو. اور امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کو کیا کہا کہ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا. تو اب اس سے پہلے کہ میں آگے بیان اپنا جاری کروں، میں آپ کو سب سے پہلے چغلی کی تعریف جو مکتبۃ المدینہ نے جو مدینہ ڈائری جاری کی ہے اس میں ذمہ داران کے جو 19 مدنی پھول ہیں، ان 19 مدنی پھولوں میں چغلی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے. چنانچہ یاد کر لیجیے، یہ تعریف کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، یا لکھ لیں. چغلی کی تعریف یہ ہے کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا. کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں تک پہنچانا، اسے چغلی کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے سامنے ایسی چغلی پیش ہو اور کہا جائے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، یا تیرے حق میں فلاں کام کیا ہے، یا وہ تیرے معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے دشمن سے سازش کرتا ہے تیرے خلاف، یا تیرے حال کو خراب برباد کرنے کی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور بات کہے، تو اس آدمی پر جس کے سامنے یہ بات کی گئی ہیں 6 باتیں لازم ہیں. جس نے ہمارے سامنے آ کر چغلی کی اور اس طرح کا جو مضمون امام غزالی نے بیان کیا، اگر ایسی وہ حرکت کرتا ہے، اب جس کے سامنے بات کی گئی اس پر اب 6 باتیں لازم ہیں. اس کا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اب جس کے سامنے کی گئی نا وہ سنے، کیونکہ بچنا ہم نے چغل خور سے، ہمیں بچنا چغل خور سے کہ وہ چغل خور نہ صرف ہمارے آپس کے تعلقات میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، نہ صرف وہ میاں بیوی کو لڑوا رہا ہے، نہ صرف وہ ساس و بہو کو لڑوا رہا ہے، نہ صرف وہ سسرالوں کے آپس میں جھگڑے کروا رہا ہے،
بالکل معاشرے کو نئے ست و نابود کرنے پر تلا ہوا یہ چگل خور. جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں پر یہ ڈنک مارتا ہے, جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں نفرت کا ڈنک مارتا ہے. چگل خور بعض کی عادت, بعض کی طبیعت, بعض کا نیچر ہوتا ہے. کبھی بیٹھتے ہیں تو ان کو مطلب کوئی موضوع ہی نہیں سوچتا. تصور کریں, میرے مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں کہ آپ کی جو فیملی گیدرنگ بیٹھتی ہے, جو آپ رشتہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں, دوست بیٹھتے ہیں یا کزنس جو آپس میں بیٹھتے ہیں, بھائی کتنی گفتگو اپنے بارے میں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. نہیں, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کہا, فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے, فلاں تمہارا کزن یہ کہتا ہے, فلاں نے اس دن یہ کہا تھا, وہ تمہارے بارے. یار تمہیں نہیں پتا, مجھے بتانا تمہارے بارے میں وہ کیا بولتا ہے, مجھ سے پوچھو یار. تم بچے ہو, بچے تم سیدھے سادھے بھولے والے آدمی ہو, تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا کیا سازشیں کرتا ہے, تمہارے بارے میں کس قدر اس کے دل میں زہر بھرا پڑا ہے. ارے بھائی کیوں بتا رہے ہو ساری باتیں, کیوں بتا رہے ہو؟ اگر اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ بتایا بھی ہے تو تمہیں مجھے بتانے سے کیا ثواب ملے گا, اور کیا کر لو گے یہ بتا کر؟ سوائے دو بھائیوں میں, دو مسلمانوں میں, باپ بیٹے میں, ماں بیٹی میں, ساس بہو میں, میاں بیوی میں, اولاد و والدین میں, دوست میں, پارٹنر میں, شراکت داروں میں, مرید ایک دوسرے مرید کے ساتھ, ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نفرت ہی تو پیدا کر رہا ہے. یہ جملہ آپس میں نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو ان کی, کیوں بتا رہے ہو؟ گھر کے گھر تباہ کرتا ہے, گھر کے گھر تباہ کرتا ہے, گھر کے گھر تباہ کرتا ہے. چپ نہیں بیٹھتا. یہ تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا, تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا, تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا, اور آ کر بولے گا, کچھ تو کچھ بول کر چلا جائے گا. عموماً ایسے لوگوں کے جانے کے بعد آپ غور کیجئے, ایسے لوگوں کے جانے کے بعد غور کیجئے, آپ کا تھوڑا تو سکون برباد ہوا ہوگا, تھوڑا سا سکون آپ کا برباد ہو جائے, تھوڑا سا آپ کا چین, سکون, راحت لوٹ کر جائے گا وہ. اس کے جانے کے بعد آپ کو مزہ نہیں آئے گا. کبھی تو جس کے بارے میں بولا نا اس کے بارے میں غصہ بہت آ رہا ہوگا, اس کا بغض اور اس کا کینہ بیٹھ رہا ہوگا, اور کبھی کبھی یہ خیال آئے گا یار یہ آیا کیوں میرے پاس, یہ اب کیوں آیا یار, میں نے خالی اس کو اپنا وقت دیا, وقت بھی برباد کیا, سکون بھی برباد کیا, تعلقات بھی برباد کر رہے ہیں اس کو وقت دے کر. تو اس کی جو چغل خور ہے اس کی تو جتنی ہی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا تیاہی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی تو جتنی مذمت کرے کم ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. روایت ہے, کیا میں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا, وہ لوگ جو چغلی کھاتے ہیں, دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں, اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں, یہ برے لوگ ہیں. تو اس چغل خور کی جتنی مذمت کیا کم ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کے آگے وہ چغلی کر رہا ہے وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے. بھائی آپ کے سامنے, میرے سامنے آ کر کوئی چغلی کر رہا ہے تو میں اور آپ کیوں مطلب کان دھر کر, اچھا یوں بولا, اچھا ایسا بولا, او یوں بھی بولا, اور پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ریٹرن میں, ظاہر ہے جب بول کوئی آئے گا تو پاس ہم نے بھی بول دینا ہے. ہم جب بول دیں گے تو اس کے بعد اور مواد جمع ہوا, تو یوں ہم بھی کان دھر کر سنتے کیوں ہیں؟ ایک کاش ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, کہ جس کے آگے یہ باتیں کی گئی, یعنی اگلے نے اگر چغلی کی, اس پر یہ 6 باتیں لازم ہیں. اب دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے ان 6 باتوں کو سنیں. پہلی بات, سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں, پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ وہ اس کی تصدیق ہی نہ کرے, یعنی اس کو سچا ہی نہ مانے. جیسا کہ سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے پہلے حکایت بیان کر دی کہ چغل خور سچا نہیں ہوتا, کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور اس کی گواہی رد کی جاتی ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہاں پر سورہ حجرات کی آیت کریمہ نقل کی ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ تصدیق نہیں کرنی۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ جس کے پاس چگل خور یہ ساری باتیں لے کر آیا، اس کا کام کیا ہے؟ پہلا کام وہ تصدیق ہی نہ کرے، اس کو سچائی نہ جانے، وہ فاسق ہے، وہ فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے نا، فاسق کی گواہی کا۔ اب دوسرا جو اس نے کام کرنا ہے، امام غزالی فرماتے اس سے اس بات سے منع کر دے اور نصیحت کرے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی برائی بیان کرے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نقل کی ہے، اور اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کر، تو اسے نیکی کی دعوت پیش کرے۔ اب وہ اگر آپ کو کسی کی بات پہنچا رہا ہے اور چغلی کی تعریف آپ کے ذہن میں رہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ ایک غلط کام کر رہا ہے نا، حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، فتنہ برپا کر رہا ہے۔ تو اب اس کی بات پر کان دھرنے کے بجائے اتنی تسلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کی گفتگو سننے کے بجائے ہم اسے نیکی کی دعوت نہ پیش کریں، یار آپ مجھے اس کے بارے میں بات بیان کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو آپ مجھے بیان کر رہے ہو اس کو کیا بولتے ہیں۔ دیکھیے جب تک اس کی کاٹیں گے نہیں نا، تب تک وہ سدھرنے کا نہیں ہے۔ جب ہر طرف سے اس کی کٹے گی نا، تو یہ اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ جھٹکا لگے، کیونکہ اس کی کٹتی نہیں ہے، کہیں بھی اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، اس کو کوئی بولتا نہیں ہے چگل خور کو، اور بالکل اس کی کان دھر کر سنی جاتی ہے۔ ایک کاش ہمیں وہ نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب ہو جائے، وہ انفرادی کوشش کا جذبہ نصیب ہو جائے کہ چگل خور کی ناک کاٹنے کا ہمیں یہ جذبہ ملے، اور یہ سب کرنا شریعت کے دائرے میں۔ جو نیکی کی دعوت کے جو احکام ہیں، نیکی کی دعوت کے طریقے ہیں کہ کب نیکی کی دعوت واجب ہوتی ہے، کب برائی سے روکنا، گناہ سے روکنا واجب ہو جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں اب ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ہمدرد بنا ہوا ہے، آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، اب آپ اس کو دو باتیں سمجھاؤ گے تو وہ نہیں مانے الگ بات ہے، لیکن وہ آپ سے شاید لڑے گا نہیں، ہو سکتا ہے لڑے گا کیا، یہ بھی اس کی بری خصلت ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو سمجھاؤ گے نا، دیکھو بھائی آپ نے جو مجھے بات بتائی کہ فلاں میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے، یار یہ چگلی نہیں ہے، میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہو رہی، کیا اس کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، اس طرح سے تو اب وہ بحث کرے گا۔ ارے یار تم بے وقوف آدمی ہو، تمہیں تو نا کوئی اچھی کام کی بات بتانی نہیں چاہیے، ایک تو میں تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہوں، تمہارا دوست بن کر آیا ہوں، وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، تم ہو کہ مطلب کہ مجھے چگل خور بنا رہے ہو، یار جاؤ یار، تم آدمی ہو کیا، وہ بہت زیادہ کیا یہی کرے گا۔ اور صاحب آپ جب آپ کسی کا آپریشن کرو گے تو چیخے گا تو صحیح نہ ہے، آپ بولو میں آپریشن بھی کروں، نہ کوئی چیخے بھی نہیں، میں انجیکشن ماروں کوئی چیخے بھی نہیں، وہ یہ سارے کام تو کرے گا بہت مطلب وہ بھی کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ وہ ہوگا تو کرے گا، باقی نارمل آدمی شاید وہ مطلب کہتے رہے کہ وہ پتلی گھڑی پکڑ لے گا کہ اس کو لگتا ہے کہ سمجھ پڑ گئی ہے کہ میں چگلی کر رہا ہوں۔ تو چگل خور کو بھی کاش یہ تعریف پتہ چل جائے، ہم سب کو یہ تعریف پتہ نہیں ہم میں سے کون چگل خور ہو، ہم تو نہیں کہتے فلاں ہوگا، پر ہم میں سے کون چگل خور ہو، ہم بھی کتنی باتیں کسی کی طرح پہنچا دیتے ہیں، نہ جانے اس کی ہم مصلحتیں نکال لیتے ہیں اور حکمتیں نکال لیتے ہیں، اور نفس سے ہمارا ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے، شیطان ایک کان میں اکسا رہا ہوتا ہے، ہاں یہ فائدہ ہے، پہنچاؤ، اور پتہ نہیں ہم میں سے اور میرے سننے والوں میں نہ جانے کتنے ہوں گے جو پتہ نہیں اس بری بیماری کا شکار ہوں گے، اور چھپی ہوئی بیماری ہے نا، یہ چھپی ہوئی بیماری اندر کا ایک زہریلا یہ چیز ہے، جو اب میں نشانیاں بتا رہا ہوں، ایک کاش کہ یہ نشانیاں آپ کی میری سمجھ میں آ جائیں، یہ نہ سوچو یار فلاں کے بارے میں یہ بولا، ارے ہاں وہ اس کے بارے میں بول رہا ہے، وہ اس دن جو آیا تھا میرے بارے میں، ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں،
ہو سکتا ہے آپ بھی اسی چغل خوری کے زد میں آ رہے ہو. آپ بھی، ہر اسلامی بھائی، میرے مدنی چینل ہر ناظر اس وقت اپنے بارے میں سب سے پہلے غور کرے کہ میں تو نہیں ہوں، کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں، کہیں میں تو چغل خوری نہیں کرتا، کہیں میں تو آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرواتا. ساس غور کرے کہیں میں چغل خوری کر کے میری بیٹی اور میرے بیٹے اور میرے بہو کے درمیان میں تو جھگڑے نہیں کرواتی، تیرے بارے میں یوں بولتی تھی، وہ بولے تیرے بارے میں یہ یوں بولتا تھا. بہو غور کرے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنی ساس کے درمیان فساد و فتنہ تو برپا نہیں کر رہی، اپنی خصلت بد کی وجہ سے کہیں یہ تو لڑائیاں نہیں کروا رہی، اپنے بچوں کے ابو اور اپنی نند ان دونوں بھائی بہنوں کے درمیان جھگڑے تو نہیں کروا رہی، کہیں نند تو چغل خوری کی زد میں آ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان جھگڑے اور فساد کروا رہی ہے. اسلامی بھائی کے بارے میں سوچے، شاگرد کے بارے میں سوچے کہ میں استاد کے پاس چغل خوری کر کر اپنے دوسرے شاگرد کا بیڑا غرق تو نہیں کر رہا ہوں. مرید اپنے بارے میں سوچے کہیں میں پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے اسلامی بھائی کی جو میرے ہی پیر کا مرید ہے اس کی چغلی کر کے کہیں پیر کی نظروں میں اس کو گرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہوں. بیٹا غور کرے کہیں باپ کے کان کے اندر اپنے بھائی کی چغلی کر کے جبکہ شریعت اس بات سے کرنے کا منع کرتے واقعی چغلی ہے، میں چغل خوری کا یہ مظاہرہ کر کے کہیں میرے باپ کے دل میں اپنے ہی سگے بھائی کی نفرت کا بیج تو نہیں بو رہا ہوں، کہیں اپنے ہی بھائی کے کان میں جا کر اپنے ہی باپ کی چغلی کر کے اپنے ہی سگے بھائی کو سگے باپ کا دشمن اور نفرت والا تو نہیں بنا رہا ہوں. بہن کے کان میں کچھ بول کر بہنی کے دل میں ماں اور باپ کے لیے نفرت اور چغل خوری کا بیج، چغل خوری کی فضا تو نہیں قائم کر رہی ہوں. سب غور کریں، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، ہم سب غور کریں. کہہ رہا یہ معاشرے کا ناسور ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے. ماموں غور کرے، چاچا غور کرے، پھوپھی کا خاندان غور کرے، سسرال غور کرے، خالہ کا خاندان غور کرے. سارے خاندان جو کہلاتے ہیں سارے کے سارے، ننیال ہو، ددیال ہو، خالہ ہو، پھوپھا ہو، ماموں ہو، ممانی ہو، چچا ہو، چاچی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، شوہر ہو، داماد ہو، سسر ہو، سارے غور کریں، سارے غور کریں کہ کہیں اس چغل خوری میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں. گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہ غیبت چغلی کر کے ہم ہی تو اپنے گھر کے اندر آگ نہیں لگا رہے. آخر یہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ آپ بولو باہر سے آیا چغل خور، تو چغل خور کو آپ نے لفٹ کیوں کرائی؟ آگ میں تو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہو، چغل خور کی چغل خوری سنتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں بھی تو نہیں آتا نا. اگر چلو وہ چغل خور ہے، اگر وہ چغلی سے نہیں بچتا تو ہمیں کون سا چغل خوری سے بچنا آیا ہے؟ چغل خور کو جہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ چغل خوری مت کر، کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ذلیل اور رسوا شخص ہے یہ. جہاں اس کو سمجھایا جا رہا ہے وہیں ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کان دھر کے چغل خور کی باتیں کیوں سنتے ہو؟ آپ کو، ہمیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بہت زیادہ کیا اس کو سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کرے. تو اب دیکھ لیجئے کہ کہاں سمجھانا ضروری ہے، کہاں سمجھانا ضروری نہیں ہے. بس البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ جب ظن غالب ہو، کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، جب ظن غالب ہو کہ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا. ظن غالب سمجھتے جیسے بالکل کنفرم نہیں ہوتا، یوں سمجھے کہ 50-50% جو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں سمجھاؤں گا سمجھے گا، ہو سکتا ہے نہ بھی سمجھے، اور 51% ہوا نا کہ سمجھ جائے گا، دیٹ از کالڈ، اس کا مطلب ہے یہ ظن غالب ہے کہ سمجھ جائے گا. جب ظن غالب ہونا اب سمجھانا واجب ہو جائے گا. تو اب یہ پہلے سے ہمدرد بن کر بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہاتھ بھی چومتا ہو، تبرک بھی مانگتا ہو، پیار اور محبت کی باتیں بھی کرتا ہو، پہلے شروع میں بڑی ہمدردی بھی کی ہو، تو پیسے میسے کی آفر بھی کر دی ہو، ٹھیک ہے تم پریشان ہو میرے سے لے لو، پھر ساتھ چغلی کی آفت لے کر بھی آیا ہوا بہت زیادہ. امیر سنت نے بہت پیارا ایک وہ مصرع مجھے یاد ہے، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
تو پہچان پیدا کرو کہ کون چگلی کر رہا ہے، کون غیبت کر رہا ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ کم از کم یہ 2 ٹاپکس جو بھی لے کر میں چلا ہوں، چگلی اور غیبت، اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ خالی نعرہ لگانا، یقیناً اس کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ نعرہ ہونا چاہیے، اور نعرے سے بھی ذہن بنتا ہے، اور نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ، قفل مدین انشاءاللہ، قفل مدین انشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ تو نیکی کی دعوت پیش کرے، اسے سمجھائے کہ یہ چگلی ہے اور اس طرح میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا کام اس کو یہ کرنا ہے جس کے آگے چگلی کی جا رہی ہے۔ امام غزالی فرماتے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس سے بغض رکھے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے، نفس کے لیے نہیں۔ چوتھا کام، اپنے غائب بھائی کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہا ہے، بدگمانی نہ کرے۔ چنانچہ اس ضمن میں سورہ حجرات جو 26 پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے تحت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، کیونکہ ہر گمان صحیح نہیں ہوتا، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے کے تحت لکھتے ہیں، مومن صالح کے ساتھ، نیک مومن کے ساتھ، نیک مسلمان کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ اس طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا، باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں، مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ اب ایک شخص، یہاں بدگمانی کی تھوڑی وضاحت ہے کہ ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے، اس کا حال نیک ہے، مومن صالح ہے، اب یہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اندر اندر سوچ رہے ہو کہ یہ میرے کو چکما دے رہا ہے، یہ میرے کو ماما بنا رہا ہے، اور اس کے بارے میں خالی بدگمانیاں کرنا جبکہ اس کا حال ایسا نہیں ہے، تو یہ کیا ضرورت ہے ہم کو اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ برا گمان یہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ تمہیں بتا رہا ہے، بدگمانی نہ کرے۔ اب جب اس کا رد ہی کرنا ہے تو یہ 6 چیزیں ہم پر لازم ہے۔ 5ویں، جو کچھ تمہارے سامنے بیان ہوا اس کی تحقیق میں نہ پڑو۔ اچھا، کیونکہ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے آگے کی جو آیت نقل کی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یہی سورہ حجرات کی جو 26 پارے میں ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ کیونکہ جب کوئی آ کر ہمیں بات کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی یقین نہیں کی، مطلب اس کو سمجھا دیا سب کو، اب بیٹھے بیٹھے یاد آئے گا اس کے جانے کے بعد، بول تو گیا، تحقیق تو کرو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ تحقیق کرنے گئے تو پھر اس کو جھوٹا تو سمجھا ہی نہیں نا آپ نے۔ جب پہلی فرصت کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی تصدیق نہیں کر رہے آپ، جب اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو اب وہ جو خبر دے رہا ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہے مشکل، میں بھی سمجھ رہا ہوں، یہ ہے بہت مشکل، اس طرح کی مطلب کیفیات کا بن جانا ہے۔ کوئی آ کر میرے بارے میں کسی کی برائی، کسی کا بیان کرے گا، تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا، اب میں اس کو لاکھ اس کی تردید کر دوں گا، رد کر دوں گا، جو کچھ یہاں بیان ہوا میں سب کر دوں گا۔
یہاں آ کر جو ہے نا یہ پھنستی ہے کہ ولا تجسسو، تجسس نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو. اب مجھے بس وہ اس کی کچھ بھی ہے کہیں سے بھی پتہ چل جائے، کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں انفارمیشن لینے کی کوشش کروں گا، کسی کو بھیجوں گا، آئے گا تو کوئی ایسی تصدیق کرنے کی کوشش کروں گا، خود تو کوئی طریقہ کروں گا جس سے مجھے مطلب پتہ چل جائے کہ یار واقعی اس نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی. اور کیا ضرورت ہے اتنی پنچاتوں میں جانے کی؟ اور کام نہیں ہے کیا یار؟ اللہ کا ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نیکی کی دعوت دے دو، انفرادی کوشش کر لو، قافلوں میں سفر کر لو. اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بھی کئی طریقے ہوں گے. عموماً اس طرح کی جب کوئی بات پتہ چلتی ہے نا تو انسان کو بڑی اس میں خوف سی ہوتی ہے. اب وہ جب اکیلا ہو یا کوئی ایک آدھ ہو نا تو بار بار وہی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اس کے دماغ کے اندر بات کہ یار یہ کیا نکلتی نہیں ہے، اور تشویش ہو رہی ہوتی ہے. اس پر شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، نفس ہمارا بھی دبوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی صورت مجھے بھی پتہ چلے، تحقیق کروں. یہ کئیوں کو اس کا تجربہ ہوگا. ٹینشن آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی سی تشویش والی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت دنوں تک، بہت دیر تک، گھنٹوں تک اس پہ پریشان رہتے ہیں. لیکن آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے جدا کیجئے، اپنی سچویشن کو چینج کیجئے، تھوڑی سی صحبت تبدیل کر لیجئے، فوراً وہ خیال دماغ سے نکل جائے گا. دیکھیں انسان کا ذہن بھی جو ہے نا کسی ایک طرف ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو اس طرف جمع ہوا تو اس طرف بھی جمع ہوتا رہے، کسی ایک کی طرف اس کا فوکس رہتا ہے. کیمرے کا فوکس ابھی ایک طرف ہے، یہ کیمرہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ کیمرہ جب کسی اور کو دیکھے گا تو مجھے نہیں دیکھے گا. تو ہمارا مائنڈ کا ایک فوکس ہے. اب جب کوئی چیز سامنے نہیں ہے تو ہمارے فوکس کے اندر وہی باتیں ہیں جو وہ اس کا کر کے چلا گیا. ہم اپنا فوکس تبدیل کریں. جب ہمارا فوکس ابھی جیسے کہ اسکرین پر میں نظر آ رہا ہوں، اب یہ فوکس تبدیل ہو گیا، اب کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور میرے سامنے بھی اسکرین رکھی ہوئی ہے، اب آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہے تو وہ اڑ گئی. اب اگر باتیں بھی اس کی شروع ہو جائیں گی تو آپ میری باتوں اور میرے چہرے دونوں کو نظر انداز کر دو گے، اور اس کی باتوں میں اور اس کے چہروں میں چلے جاؤ گے آپ. تو اسی طرح جب کوئی ایسی بات، تکلیف دہ بات، تشویش والی بات، بدگمانی والی بات، یہ چغلی جیسی بات، اس طرح کی باتیں جب پتہ چلتی ہیں، اپنے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے یا کوئی بھی اس قسم کی اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ اس کا تجربہ کر لیجئے. عموماً لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور اکیلے ہو جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر بدگمان ہو جاتے ہیں، نفرتیں دل میں بٹھاتے ہیں، بغض دل میں بٹھاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لے لیتے ہیں، پھر ٹینشن لے لیتے ہیں، پھر ٹینشن سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، پھر بلڈ پریشر کا مرض آ جاتا ہے، پھر شوگر ٹھا کر کے اوپر چلی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایسو میں عاشقان رسول کی فوراً صحبت اختیار کر لیجئے. آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، میرے وہ اسلامی بھائی جو اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، اس پریشانی سے بچنے کا آپ کو میں بہترین نسخہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس پریشانیوں کا شکار ہیں، یوں تو ہر وقت مدنی قافلوں کے مسافر بننے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو میں موضوع لے کر چلا ہوں، اگر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہیں اور اس طرح کی ذہنی اور قلبی انتشار اور پریشانیوں کا آپ شکار ہیں، فوراً مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. میں کہتا ہوں صبح ہی بن جائیے، 3 دن ہی کے قافلے کے مسافر بن جائیں. 3 دن کے اندر آپ کی سوچ میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے تفکرات کے اندر تبدیلی نہ آ جائے، آپ کو سکون قلب نصیب نہ ہو تو ہمیں کہیے گا. جب مسجد میں جائیں گے، بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کرتے رہیں گے اور تہجد پڑھیں گے، دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، پھر وہ پوری سوچ تبدیل ہو جائے گی. آپ اس طرح سوچو گے بھی نہیں. جب ادھر سے سوچ ہٹے گی نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، آپ کی شوگر تھوڑی لیول ہونے شروع ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر کا مرض لیول پر آنا شروع ہوگا. تو نیت کر لیجئے. تو اس طرح مطلب کہ سوچتے رہنے سے، کرتے رہنے سے کہ ہاں یار اس نے وہ ٹھیک ہے یار، نہیں وہ جھوٹا آدمی ہے، مگر یار اس نے بات کیوں کہی تھی یار، وہ بولا کہ یار واقعی کہیں ایسا تو نہیں وہ سچ بول رہا تھا. اب یہ سوچتے رہو گے تو اب اس کی ٹو میں جائیں گے. آپ جب اس کی ٹو میں جائیں گے نا تو تجسس کے بعد پھر غیبت کی باری آئے گی. پھر
وہی اس سے پہلے بدگمانی سے بچائے تو اب بدگمان ہوئے تو تجسس میں پڑے نا. قرآن مجید کی آیات بڑی ترتیب کے ساتھ ہے. بدگمانی سے پہلے روکا گیا, پھر تجسس سے روکا گیا کہ بدگمانی ہوگی تو تجسس ہوگا, جب تجسس میں جائے گا تو غیبتوں میں پڑے گا. تو ان تمام چیزوں کو روکا جائے. یہ ہوئی 5. اب آئیے 6. جس چغلی سے تمہیں روکا گیا ہے اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور اس کی چغلی کو آگے بیان نہ کرو. یہ بڑی پتے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ کرو رحمت عطا فرمائے. بڑا مطلب بالکل ایسا پکڑا ہے انہوں نے. اب کسی کی چگلی ہوئی, اب ہمارے سامنے آ کر کسی نے چگل خوری کی, ہم نے نہیں مانا. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں مانا, بالکل نہیں مانا. اب میرا کوئی دوست آیا, اب اس کے ساتھ بیٹھ کر میں سارا واقعہ بیان کرنے بیٹھوں گا. یار وہ آیا تھا, اس نے یوں یوں بولا میرے بارے میں, یوں یوں بولا کہ میرے بارے میں فلاں یوں یوں بولتا ہے. میں نے نہیں مانا اس کی بات. اب یہ ساری باتیں جو میں اب اس سے کر رہا ہوں, جس میں وہ جو آ کر بیان کر گئی یا اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں, جس کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا, میں اس کی باتیں, یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے. اب آپ کون سے ٹھوکے ہو گئے, اب آپ کون سے دودھ میں دھلے ہوئے ہو گئے. اس کو تو نیکی کی دعوت بھی دے دی, بدگمانی سے بھی بچنے کی ترکیب بنا لی, تجسس سے بچنے کی سب کچھ کر لیا. امام غزالی نے 6 نمبر پر آ کر ایسا دبوچا ہے, ایسا دبوچا ہے کہ ان سب سے تو بچ گیا, شیطان سے یہاں بھی بچ کہ اب شیطان تجھے یہاں بٹھا کر تو اب تجھ سے وہ عمل کروائے گا جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا. یہاں آ کر شیطان مارتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو وہ چپ رہے, چپ رہے سنتا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگل وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو انشاءاللہ خاموش رہنے کی عادت پیدا کریں گے. جو چپ رہا اسے نجات پائی. ایک چپ 1000 سکھ. نہ غیبت کریں گے, نہ غیبت سنیں گے, چغلی کے پاس بھی نہیں جائیں گے, اور معاشرے کے اس ناسور کو نہ صرف پہچانیں گے بلکہ اس سے بچیں گے. یہ گھر گھر میں جھگڑے کرواتا ہے, گھر گھر میں لڑائی کرواتا ہے. یہ ایک بیماری ہے نا چغلی, یہ مطلب بہت ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. یہ اس کو اس حکایت سے سمجھیے کہ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں. ایک چغل خوری کا عیب ہے, باقی کوئی عیب اس میں نہیں ہے. خریدار نے کہا مجھے منظور ہے. چنانچہ اس نے خرید لیا. غلام چند دن تک خاموش رہا, پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ دوسری عورت کو لانا چاہتا ہے. جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو اس طرح کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر ودم درود کرا کر لے آؤں, اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب یہاں اس نے اس عورت کا ذہن بنایا, اب اپنے مالک کا ذہن بنانے گیا اور اس مرد سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے, اور پلان بھی آج رات کا ہی ہے. تم جھوٹ موٹ سو جانا, تم جھوٹ موٹ سو جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہاری جان کی دشمن ہے یا نہیں ہے تمہاری بیوی. اب عورت کو یہ کہ کب سوے
آدمی کو یہ کہ اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ وہ جھوٹا موٹا سویا. عورت نے استرا لے کر، وہ جب عورت کو یقین ہوا کہ یہ سو گیا ہے تو اس نے استرا لے کر آگے بڑھی اور اس کے وہ گدی کی طرح، اب گدی کے بال کاٹنے کے لیے استرا تو وہیں لانا پڑے گا. اب جیسے استرا وہاں لے کر گئی، وہ اٹھا اور پکڑا اس کا ہاتھ، اور ہاتھ پکڑ کے اس نے اسی استرے سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اس سے قتل کر دیا. اس طرح دو قبیلوں کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی. محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور. اس حکایت سے وہ فیملیز توجہ کریں جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، اور غور کریں کہ چند دنوں پہلے، تھوڑے عرصے پہلے ہمارے گھر میں محبت تھی، پیار تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارے درمیان نہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، نہ اعتماد کی فضا رہی ہے، نہ پیار رہا ہے، نہ اتفاق رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات محبتیں نفرت میں اتنی تبدیل ہو جاتی ہیں کہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے، اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان لڑتے ہیں. سوچو، لڑو مت. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائیو، لڑو مت، سوچو. یہ پہلے نہیں تھا یہ ماحول، آخر کوئی تو وجہ ہے نا یہ ماحول ہوا. اللہ کی نافرمانی پہ غور کریں کہ کہیں میرے گھر کے اندر، میرے کردار میں، ہمارے تعلقات میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے. یہ چند مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کی بھی یہ نحوست ہے کہ اتفاق اٹھ جاتا ہے، محبت اٹھ جاتی ہے، شیطان، نفس امارہ، اور یہ سب مطلب داخل ہو جاتے ہیں اور پھر تباہ و بربادی ہوتی ہے. یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کوئی چغل خور آپس میں ترکیب بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی چغل خور ملا ہوا، اس کو کوئی چغل خور ملا ہوا ہے، کوئی بیچ کے اندر ایسا فرد ہے، بیچ کے اندر ایسا شخص ہے جو لڑا رہا ہے. یاد ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. جہاں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، پیار ہوگا، یہ نعمتیں جو ہوں گی، وہاں حاسد پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی لکھتے ہیں، چغلی جھوٹ، حسد اور منافقت پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ باتیں ذلت کی بنیاد ہیں. تو جو چغلی ہوتی ہے نا، اس میں جھوٹ، حسد اور منافقت، یہ تین پر یہ چغلی جو ہے نا، یہ ان تینوں کا ملغوبہ ہے. تو یہ حاسد ہوگا جو چغلی کر کے آپس سے محبتیں برباد کرواتا ہے، نفرتیں ڈلواتا ہے. گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. گھر کے گھر منگنیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں بیچ میں چغل خور آ جاتا ہے، حاسد آ جاتا ہے، کون ایسا مطلب ناسور آ جاتا ہے جو منگنیاں توڑوا دیتا ہے. منگنی ایک وعدہ ہے کہ یہ وعدہ ہو گیا ایک طرح سے کہ ہم آپ کی لڑکی لے لیں گے، وہ ہم آپ کا لڑکی شادی ہو جائے گی. بیچ میں آ جاتا ہے، ساری تحقیقیں وہی ہوتی تھی، بیچ میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی چیز آ جاتی. میں نہیں کہتا کہ ہر وقت غلط ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں صحیح بھی ہوتا ہو. بعض اوقات ایسی باتیں پتہ چل بھی جاتی ہیں جن کے بارے میں شروع میں نہیں پتا ہوتا. لیکن اس سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو کمیونٹیز کے درمیان اور فیملیز کے درمیان، خاندانوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر مطلب کہ وہ اس نے اس کی بہن کو چھوڑ دیا تو اس نے اس کی بہن کو چھوڑ دیا، تو وہاں اس نے اس کو لڑائی کر دی تو وہاں اس نے اس سے لڑائی کر دی. بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم نے پیار اور محبت کو چھوڑ کر آخر نفرتوں اور نا اتفاقیوں کو کیوں آپس میں اتنی جگہ دے رکھی ہے. آخر ہم محبت کرنا کیوں نہیں سیکھتے، اچھی بات کرنا کیوں نہیں سیکھتے. میں کہتا ہوں کہ اگر بہو کو پتا ہے کہ میں اگر اپنے بچوں کے ابو سے یہ بات کروں گی تو اس کے دل میں اس کی ماں کا معیار خراب ہوگا، وہ کیوں کرتی ہے بات. اگر ساس جانتی ہے کہ میں اگر اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے یہ بات کروں گی تو اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت کم ہو جائے گی، مقام کم ہو جائے گا،
وہ کیوں بات کرتی ہے؟ صبر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہے بات؟ کیوں لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ کیوں ایک دوسرے کی نفرتیں کے بیچ وہ بات ہے؟ بہو کیوں آخر اپنے بچوں کے ابو کے کان میں ایسی باتیں کہتی ہے جس کے اس کے دل میں اپنے اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ آخر ایک بھائی کو کیا پڑی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی سے ایسی بات کرے جس سے اس کے دل میں اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ آخر ایک دوست کو کیا پڑی کہ دوسرے دوست کو آپس میں لڑوائے؟ کیوں؟ آخر یہ کیا ہو گیا؟ اس سے ملتا کیا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، بربادی بربادی ہے، معاشرے میں قتل و غارت گری ہے، ایک دوسرے کی دشمنیاں ہیں، سب اس زبان کی آفتیں۔ تحقیق کرنے کا کسی کا ذہن نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ میرے بارے میں جو بات پتہ چلی ہے اس کی تحقیق کر لی جائے، کسی اور زاویہ کا شریعت اجازت دیتی ہو تو۔ بدگمان ہونے سے پہلے بندہ کسی بات کی تحقیق کرے، ضرور نہیں کہ اگلا چگلی کر رہا ہے، کوئی ایسی بھی انفارمیشن آ جاتی ہے لیکن بغیر تحقیق کے بات مان لی جاتی ہے، یقین کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے، یوں مطلب نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اخبارات پڑھ کے یقین کر لیا جاتا ہے کہ جناب وہاں یوں ہوا، وہاں یوں ہوا، یا وہاں یوں ہوا، جب اصل تفتیش کے لیے یا پتہ چلتا ہے کہ بات ہی کچھ اور تھی، معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ آخر انفارمیشن میں اور کنفرمیشن میں ہم فرق کب کریں گے؟ ہم انفارمیشن پر ہی اپنی پوری کی پوری معلومات، تعلقات کے بگڑنے اور سدھرنے کا سارا معیار ہم نے انفارمیشن کی ہے، معلومات۔ آخر کنفرمیشن کا ذہن کب بنے گا کہ یہ تحقیق کریں، تفتیش کریں یہ بات درست ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو آخر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر اسلامی بھائی، میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین اب پکا اپنا ذہن بنائیں کہ میں بنانے والی بات کروں گا، بگاڑنے والی بات نہیں کروں گا۔ بس اس میں یہ ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، دل بہت کر رہا ہوگا، آپ کو تکلیف، وہ کتاب کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی، اب تکلیف ہلکی کرنے کے لیے آپ نے کسی کی بات آگے کر دی، آپ کی تکلیف تو ہلکی چلو ہو گئی بالفرض، لیکن اس کے دل میں جو اس کی ماں کی یا اس کے باپ کی یا اس کے بھائی کی یا اس کے بہن کی یا اس کے دوست کی یا اس کے رشتہ دار کی یا قریبی عزیز کی یا اس کے کاروباری پارٹنر کی یا کسی بھی معتمد کی یا نوکر کی یا سیٹ کی آپس میں یہ جو نفرت بیٹھ گئی، بتائیے کہ اس سے بہتر نہ تھا کہ آپ صبر کر لیتے؟ اگر کوئی ایسی بات نکلتی تھی اس کو اندر ہی اتار دیتے، آخر یہ بدبو کا بھپکا باہر ہی اگلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، جہاں شریعت آپ کو بیان کر، شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت واجب کرتی ہے کہ اس کی بات بیان کرو تو وہ آپ کو کوئی بھی نہیں روکتا، مگر اب یہ تحقیق و یہ تفتیش بھی کرے کون؟ اب آپ کہیں گے میں کسی سے پوچھوں گا، اب پوچھتے ہوئے بھی برائی بیان کر کے پوچھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی معتمد عالم دین، کسی مفتی سے آپ کا تعلق ہوا، دعوت اہل سنت سے آپ کا تعلق ہوا اور آپ ان سے تفتیش کیا، کوئی معلومات کرنا چاہتے یار یہ بات مجھے کرنی چاہیے نہیں، تو وہ بات اس سے پوچھنے میں بھی سب کے نام، سب کے پتے، سب کا بیان کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس کی حاجت ہو تو الگ چیز ہے، بلا حاجت بیان کرنا ایک ایسا۔ اب آپ کہو کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ مثال دی جا سکتی ہے کہ میرا فلاں دوست ہے یا میرا فلاں عزیز ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، کیا وہ اس طرح یہ کر سکتا ہے نا؟ وہ کون دوست ہے، کون عزیز ہے، اس کو کیا پتا؟ بات اب اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اپنے گھر کا پردہ بھی تو رکھنا ہے نا، نہیں کہ اپنے گھر کے کپڑے کسی کے آگے اتارنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ کہیں باپ کو رسوا کریں گے، کہیں ماں کو رسوا کریں گے، بچوں کی امی کو رسوا کریں گے، کہیں باپ اپنی اولاد کو رسوا کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح برایا بیان کر کے رسوا کر دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے؟ جب ان کو پتا چلے گا تو یہ کہیں گے اب تحقیق کر کے بات کر کے کیا فائدہ، تم نے بازار میں جا کر ہمیں رسوائی تو کر دیا، بات رسوائی کی تو تھی، رسوائی ہو گئی، اب کیا لے کر بیٹھے ہو؟ اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اب کیا سلو کرنی ہے؟ ایک عزت تھی ہماری، وہ تو تم بازار میں نیلام کر آئے ہو، اب رہ کیا گیا؟ تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ چغلی کا بیان میرا ختم نہیں ہوا، اس میں مزید حکایات، روایات، واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
چگلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپن صبر عطا فرمائے، ضبط عطا فرمائے، لکھ کر بات کرنے کی حتی الامکان توفیق اللہ میں نصیب کرے۔ اور ایسا نہیں کہ لکھ کر چگلی کرنا ہے، لکھ کر غیبت کرنا، یہ سب مطلب جائز ہو جائے گا، نہیں، کام کی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ اور بس سب کے پیچھے مجھے جو میری موٹی اور ناقص عقل میں بات آتی ہے نا، وہ آتی ہے صبر، کہ بندہ صبر کرنا سیکھے۔ جو بات منہ میں آئی پھٹ کر کے بیان کر دی، جو بات پیٹ میں آئی پھٹ کر کے اگل دی، کوئی نہ سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میری یہ بات میری دنیا اور آخرت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، میری یہ بات اس کی دنیا اور آخرت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے گھر بار کو، کاروبار کو کس قدر برباد کر سکتے ہیں میری بات۔ کچھ سوچنے کی عادت بھی پیدا نہیں ہوتی ہمارے اندر، کہ بات کرنے سے پہلے میں سوچوں تو صحیح، پہلے تولوں پھر بولوں۔ اب وہ تولنے کا ترازو تو آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے امیل سنت کے مذاکرے سنیں گے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب، اس کے صفحہ نمبر 92 پر 92 پر تھوڑا سا مواد ہے لیکن ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ غیبت کی چغلی کے متعلق احیاء العلوم کی 3 جلد میں تفصیل موجود ہے چغلی کے بارے میں، وہ دیکھ لیجئے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تم ان پر کاربند رہے تو ہمیشہ سردار رہو گے۔ وہ کیا باتیں؟ بیٹا مخلوق سے اچھا سلوک کرو، وہ قریبی ہو یا دور کا تعلق ہو۔ عزت دار اور کمینے دونوں سے جہالت کو دور رکھو، جہالت کا برتاؤ دونوں کے ساتھ مت کرو۔ اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ چغل خور کی بات رد کر کے ان کو محفوظ رکھو، اس کی بات ہی مت مانو، اور کسی فسادی کی بات نہ سنو، فریب دینے والے کی بات نہ مانو، اور تمہارے دوست ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جب تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو تو نہ تم ان کے عیب بیان کرو نہ وہ تمہارے عیب بیان کریں۔ آئے آئے، اور ایسے عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو جائے کہ جب ہم اٹھیں تو نہ وہ ہمارے بیان کریں نہ ہم ان کے بیان کریں۔ آئیے پھر اس کا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 25 پر یہ وظیفہ موجود ہے۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ تو یہ گھر میں بھی بیٹھے تو اس وظیفے کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کے ماحول کو چغلی اور غیبت سے محفوظ رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کنز العمال کے حوالے سے امام غزالی نقل کرتے ہیں، تم میں سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، دوسروں کے لیے اپنے بازو بچھانے والے ہیں، وہ دوسروں سے اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں، اور تم میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے لیے الزامات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اچھی اور صاف جو یہاں بیان، وہ اچھی عادت ہے
جو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا عامل بنائے، اور وہ جو بری عادتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے انشاءاللہ عز وجل۔ یہ مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، بلکہ میں تو اب یہ مشورہ دوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ بہت ہی پیارا موقع آ رہا ہے اس وقت اپنی بری عادتیں دور کرنے اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کا، بہت پیارا موقع آ رہا ہے، اور وہ ہے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف۔ بہت ہی پیارا موقع ہے، اس کی برکتیں معتکف اعتکاف کرنے کے بعد ہی شاید سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس میں ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ امیر سنت کا، تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ، مبلغین کے بیانات، حلقے، مسجد کا ماحول، ایک مطلب تقدس اور ایک پاکیزہ ماحول، عاشقان رسول کی صحبت پہ رمضان کا مہینہ کہ شیطان بند، جہنم کے دروازے بند، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا۔ تو دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں 47 مقامات 47 مقامات پر الحمدللہ 30 روزہ اعتکاف ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں اسلام بھائی 30 روزہ اعتکاف کی سعادت پچھلے سال بھی حاصل کی تھی، انشاءاللہ اس سال بھی حاصل کریں گے۔ اور پھر 10 دن کا سنت اعتکاف، اس کی تعداد مجھے بھی نہیں پتا، مطلب کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، کرتے کتنے انکاؤنٹیبل، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اور ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ دنیا بھر میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ 30 دن کا اعتکاف بھی الحمدللہ ملک اور بیرون ملک بھی ہوگا، بیرون ملک میں ہند، بنگلہ دیش، UK، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف ہوگا، اور پھر 10 دن کا اعتکاف تو سنت اعتکاف، اس کی تو بہاریں اور برکتیں الگ ہیں۔ اب اس کی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں آ کر معتکف بن کر جب امیل سنت کے مذاکرے سنیں گے، اب 30 دن کے مذاکرے آلموسٹ مجموعی طور پر کچھ 60-63 مذاکرے ہوں گے، اور پھر وقتاً فوقتاً امیل سنت کے مدنی پھول، تو کبھی سحری کے وقت، تو کبھی افطار کے وقت، تو صحبتیں، پھر اتنے سارے معتکف عاشقان رسول کی صحبت، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فرائض جو ہمیں نہیں سیکھے ہم نے ابھی تک، وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ واجب جو علم ہے سیکھنا، جس کا واجب ہے، واجب احکامات ہیں جو نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، وہ کئی سیکھنے کو ملتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے، پھر عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک علم، ایک عمل۔ دعوت اسلامی یہ وہ میٹھی پیاری اور سنتوں بھری تحریک ہے جو نہ صرف علم کی باتیں بیان کرتی ہے بلکہ عمل کا جذبہ اور عمل کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تو اعتکاف کرنے کی نیت کر لیجئے۔ یہاں موجود اسلام بھائی میں ہے کوئی جو 30 دن اعتکاف کی نیت کرتا ہو؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اچھی تعداد ہے۔ باقی جو بچے وہ 10 دن کی نیت کر لیں، ہاتھ تو اٹھا لو یار، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جن سے ہو سکے 30 دن اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے اس کے حلال میں برکت عطا فرما دے، اور ہمیں اصلاح کا یہ ایک پیارا موقع مل رہا ہے، ایک کاش ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔